الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ آپ حضرات کو بات بخوبی معلوم ہے کہ ہم سب اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سماعت کر رہے ہیں. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ تذکرہ خیر ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی سماعت کر کے اپنے آپ کو عبادت گزار بندوں میں شامل کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے جنگ موتا، اس کا مفصل تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آیا. جب خالد بن ولید اور ان کے رفقا اس جنگ سے فتح یاب ہو کر کے واپس لوٹے تو میرے اور آپ کے آقا استقبال کے لیے مدینۃ المنورہ سے باہر آئے اور تمام صحابہ کا استقبال کیا، ان کو مبارکباد دی. مدینۃ المنورہ آئے، اس کے بعد پھر میرے آقا نے اور بھی سریے بھیجے. ایک دستہ حضرت عمرو ابن العاص کے ہاتھ پر روانہ فرمایا، ایک دستہ حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پر روانہ فرمایا. یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، میرے آقا کو جیسی کسی سازش کی خبر ملتی تو آپ اس پر فوراً ایکشن لیتے. اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی میرے یا میرے ایمان والوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو آپ فوراً کسی ایک صحابی کو بلاتے اور اس کے ساتھ 200 400 500 صحابہ کو ساتھ کرتے اور اشارہ فرماتے، حکم دیتے کہ ان کی سازشوں کو ناکام کیا جائے، پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا جائے. یہی وجہ تھی کہ بڑی سے بڑی طاقتوں والے قبیلے کبھی میرے اور آپ کے آقا کے سامنے نہ آئے، کیونکہ آقا نے ان کی طاقت کو کبھی آگے نہ بڑھنے دیا. یہ نہیں سوچا کہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، نہیں، آپ پہلے سے اس کی تیاری فرما دیا کرتے تھے، ان کے حوصلے پست کر دیا کرتے. لیکن اب ذرا پیچھے چلیں. ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک گفتگو اور کی تھی کہ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے مکہ والوں سے صلح کی
صلح کس بات پر ہوئی تھی کہ 10 سال تک اب لڑائی اور جھگڑا کوئی نہیں، اب ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی قبیلہ مکے والوں کی طرف رہنا چاہے تو وہ ان کی طرف رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی قبیلہ مدینے والوں کے ساتھ یعنی محمد عربی کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ قبیلہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، یعنی وہ اس کا حلیف ہو جائے گا اور وہ اس کا حلیف ہو جائے گا۔ چنانچہ اب مکۃ المکرمہ میں وہاں پر 2 قبیلے ہیں، ایک قبیلہ بنو بکر کہلاتا ہے، دوسرا قبیلہ بنو خزاعہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ بنو بکر نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم مکۃ المکرمہ والے ان کے سرداروں کے ساتھ رہیں گے، ان کے حلیف بن کر کے رہیں گے۔ ادھر بنو خزاعہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم مدینۃ المنورہ کے یعنی محمد عربی کے حلیف بن کر کے رہیں گے۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طریقے سے صلح ان کے ساتھ ہے اب ان کے ساتھ بھی صلح ہو گئی، اب بنو بکر سے بھی لڑائی نہیں کی جائے گی، بنو خزاعہ سے بھی لڑائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان دونوں کی نفرت زمانے جاہلیت سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہاں، بنو بکر اور بنو خزاعہ آپس میں بڑے دشمن ہیں، آپس میں جب بھی موقع ملتا ہے ان سے لڑتے ہیں، آپس میں قتال کرتے ہیں، جس کو جہاں موقع مل جاتا ہے وہیں دوسرے قبیلے کے انسان کو قتل کر دیا کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مکہ اور مدینے والوں کے درمیان آپس میں صلح ہوئی تو بنو بکر مکے والوں کے ساتھ ہو گئے اور بنو خزاعہ مدینے والوں کے ساتھ ہو گئے، لہٰذا اب یہ دونوں قبیلے بھی آپس میں نہیں لڑیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ مکے والوں کے حلیف ہو گئے اور بنو خزاعہ مدینے والوں کے حلیف ہو گئے۔ صلح کے اندر کیا طے ہوا کہ 10 سال تک لڑائی اور جھگڑا نہیں، 10 سال تک قتل اور قتال نہیں۔ ابھی صرف 2 سال گزرے ہیں، ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کا جو قبیلہ ہے، جو اللہ کے نبی کا حلیف ہے، جو مدینے والوں کا حلیف ہے، جو انصار اور مہاجر کا حلیف ہے، بنو بکر نے موقع پا کر ان بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ ان کی پرانی دشمنی خاندانی چلی ہوئی آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے ان بنو خزاعہ والوں پر حملہ کیا۔ جہاں بھی بنو خزاعہ والے نظر آتے وہیں پر ان پر حملہ کیا جاتا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے گھروں میں ہیں تو وہیں پر ان پر حملہ کیا گیا۔ حرم میں اپنی جان بچانے کو پہنچے ہیں تو بنو بکر نے ان پر وہیں جا کر کے حملہ کیا، یہاں تک کہ مکے والوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ بنو بکر کا ساتھ دے رہے تھے۔ بڑے بڑے سردار بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کروا رہے تھے، ہتھیار بھی دے رہے تھے اور اپنے ساتھی اپنے فوجی بھی ان کی طرف روانہ فرما رہے تھے۔ بنو خزاعہ بڑے مظلوم ہو گئے، جہاں بھی وہ نظر آتے وہیں پر ان کو قتل کیا جاتا۔ ان کے سردار عمرو بن سالم کسی طرح موقع نکال کر سیدھے مدینۃ المنورہ پہنچے اور اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے اپنی روداد سنائی۔ یا نبی اللہ، ہم تو آپ کے حلیف ہو گئے تھے لیکن بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا ہے اور وہاں کے سرداروں نے ان کا ساتھ دیا ہے، یعنی جو صلح ہو چکی تھی اس صلح کے خلاف کیا ہے، اس صلح کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی، رو رو کر کے داستان سنائی۔ میرے آقا نے جب عمرو بن سالم کی داستان سنی تو اعلان کر دیا، اے عمرو بن سالم، اگر واقعی میں ایسی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو محمد تمہاری مدد کو پہنچے گا، محمد تمہارے گھروں کو بچانے کے لیے پہنچے گا، محمد تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے پہنچے گا، لیکن اتنی جلد ایکشن نہیں لیا جائے گا، میں اس بات کی تحقیق کروں گا کیا واقعی میں عمرو بن سالم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آ کر کے مجھے اور آپ کو کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں آ کر کے کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق اپنی آنکھوں سے ہونی چاہیے، اپنے کانوں سے ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا
کہ بعض کی طرف سے بدگمان رہتے ہیں، حالانکہ ملاقات کوئی نہیں، حالانکہ بحث و مباحثہ کوئی نہیں، حالانکہ نفرت کی گفتگو کوئی نہیں، لیکن آپس میں بدگمان رہتے ہیں۔ ارے تو بدگمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کبھی مجھ سے ملا ہی نہیں، تیری تو ملاقات کبھی مجھ سے ہوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بغیر ملاقات کے بدگمان ہے تو کوئی ہے جس پر اس نے بغیر تحقیق کے یقین کر لیا ہے، جس نے اس پر بغیر تحقیق کے یقین کر لیا۔ امت محمدیہ کی جہاں بہت سی غلطی آج پائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ میں اور آپ سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں، میں اور آپ دیکھی دکھائی ویڈیو کو یقین کے ساتھ اس پر مکمل اعتماد کر لیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے اور بہت سارے جھمیلوں میں پڑ جاتے ہیں، بہت ساری بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو یہاں ایک سبق دے رہے ہیں۔ اے عمرو بن سالم، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مظلوم نہیں ہیں، آپ پر ظلم نہیں کیا گیا ہے، لیکن میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں گا، میں اس خبر کی تحقیق کروں گا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے اپنے صحابہ کو بھیجا، جا کر کے مکہ المکرمہ میں اس صورتحال کو معلوم کر کے آؤ، اگر واقعی میں انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کے قبیلے میں جا کر شب خون مارا ہے، ان کے سوتے ہوئے انسانوں کو قتل کیا ہے، رکوع اور سجود کے اندر قتل کیا ہے، اے میرے صحابہ جاؤ، اگر یقیناً یہی گفتگو ہے جو عمرو بن سالم ہم کو بتلا رہے ہیں تو ان کو جا کر کے خبر دینا، ان کو جا کر کے خبر دینا کہ بنو خزاعہ کے جتنے آدمی تم نے قتل کیے ہیں ان سب کی طرف سے دیت دی جائے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تم نے ساتھ دیا ہے نا بنو بکر کا، تم نے ساتھ دیا ہے نا کہ خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا جائے، تم نے ساتھ دیا ہے۔ اگر واقعی میں انہوں نے ساتھ دیا ہے تو ان کے سامنے تین باتیں رکھ دینا، یا تو بنو خزاعہ کے لوگ جتنے قتل ہوئے سب کی طرف سے دیت دی جائے، سب کی طرف سے دنڈ دیے جائے، سب کی طرف سے پیسے درہم دیے جائیں، اور اگر وہ دیت دینے کے لیے تیار نہ ہو تو ان سے کہہ دینا کہ بنو بکر کا حلیف نہ ہونے کا اعلان کر دے کہ ہم بنو بکر کے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر وہ اس بات کو بھی نہ مانے تو تیسری بات ان سے کہہ دینا کہ پھر صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں۔ کیا کر دیں؟ کہ صلح ختم ہو چکی ہے۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات ان کو ضرور ماننی ہوگی، یا تو جتنے آدمی قتل کیے ہیں سب کی طرف سے دیت دی جائے گی، یا پھر وہ کہہ دیں کہ ہم بنو بکر کے ساتھ نہیں ہیں، یا پھر وہ تیسری بات یہ کہہ دیں کہ صلح جو ہماری 10 سال تک کے لیے ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب چاہے محمد ہمارے ساتھ کچھ کریں یا ہم محمد کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ کریں، صلح ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ میرے بھائی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وفد مکہ المکرمہ کے اندر پہنچا، اور جا کر کے جب انہیں خبر مل گئی کہ یقیناً انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا ہے اور بنو خزاعہ پر مظلوم حملہ کیا ہے اور ان کے سوتے ہوئے انسانوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا صحابہ کو جو یہ خبر کی تصدیق ہو گئی تو صحابہ نے وہی تینوں بات رکھی، یا تو آپ ان کی دیت دیں گے، یا آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، یا اسی طریقے سے آپ کہہ دیں گے کہ صلح ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ کچھ کفار نے جوش میں آ کر یہ لفظ کہا ہے کہ جاؤ کہہ دینا محمد عربی سے کہ صلح ختم ہو گئی ہے، ہماری صلح اب 10 سال تک کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وہ صلح ختم ہو چکی ہے۔ جیسے صحابہ مکہ المکرمہ سے اس لفظ کو سننے کے بعد نکلے تو کفار میں کپ کپی پیدا ہو گئی، ایک ڈر پیدا ہو گیا، ارے ہم نے کیا خبر بھجوا دی ہے، ہمیں یہ خبر نہیں بھجوانی چاہیے تھی، ہمیں صلح ختم نہیں کرانی چاہیے تھی۔ لہٰذا اب انہوں نے ابو سفیان کو تیار کیا، اے ابو سفیان جاؤ اور اللہ کے نبی سے دوبارہ صلح کر کے آؤ، اس صلح کی تجدید کر کے آؤ، اس صلح کو مضبوط کر کے آؤ۔ یہ ہم نے کیا کر لیا کہ ہم صلح کو توڑنے والے ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے بدر کا معرکہ دیکھا ہے، احد میں صحابہ کی جانبازی دیکھی ہے، انہوں نے تبوک کا موقع دیکھا ہے، انہوں نے غزوہ موتا ان کے سامنے گزرا ہے، تبوک تو بعد میں آئے گا۔ وہ گھبرا گئے،
کہ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر مکۃ المکرمہ پر چڑھائی نہ کر دیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک رعب بٹھا رکھا ہے۔ ابو سفیان چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو کفار نے تیار کیا، اے ابو سفیان جاؤ اور اللہ کے نبی سے جا کر کے صلح کی تجدید کرو، صلح کو دوبارہ مضبوط کرو، جو ہم نے صلح ابھی صحابی سے توڑ دی ہے اس صلح کی جا کر کے تجدید کرو، لہٰذا جا کر کے پہلے ہی کہہ دو اے محمد ہم صلح نہیں توڑتے، ہم اپنی باتوں پر عمل کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ لیکن صحابی جا چکا ہے۔ ادھر ابو سفیان کہتے ہیں میں جیسے ہی مدینۃ المنورہ کے لیے روانہ ہوا، مجھے راستے میں وہی بنو خزاعہ کے سردار ملے ہیں، میں نے ان سے معلوم کیا تم کہاں سے آ رہے ہو، انہوں نے کہا سامنے وادی سے آ رہے ہیں، لیکن ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہ محمد کے پاس سے آ رہے ہیں، یہ محمد کے پاس سے ہماری شکایت کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہ منع کر کے گئے ہم محمد کی طرف سے نہیں آئے۔ لہٰذا جیسی ان کی اونٹنی نے مینگنی کی ہے، ابو سفیان نے ایک مینگنی کو توڑا تو اس میں مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ یقیناً یہ مدینہ میں میری شکایت اور میرے تمام سرداروں کی شکایت محمد عربی سے کر کے آ چکے ہیں، اور زیادہ خوف بیٹھ گیا۔ ادھر چھپتے چھپاتے چونکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو مسلمان ہو چکی تھی، وہ میرے اور آپ کے آقا کے نکاح میں چلی گئی تھی۔ ابو سفیان چھپتے چھپاتے ہمت تو نہیں کہ نبی کے سامنے پہنچ جائیں، ہمت تو نہیں کسی صحابی سے جا کر کے ملاقات کریں، سیدھے اپنی بیٹی کے مکان پر گئے۔ چونکہ اللہ کے نبی کی ایک بیوی حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ذرا سنتے چلے جائیں۔ جیسے ابو سفیان مدینۃ المنورہ کے اندر پہنچے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پر گئے ہیں، بیٹی کے در پر گئے ہیں کہ بیٹی چونکہ باپ کی ہونہار ہوتی ہے، بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، چاہے باپ کیسا بھی ہو لیکن بیٹی محبت کرتی ہے، لہٰذا ام حبیبہ کے مکان پر پہنچے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو سفیان جیسے ہی ام حبیبہ کے مکان پر پہنچے، وہاں بستر لگا ہوا ہے، ابو سفیان جیسے ہی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ام حبیبہ کہتی ہے ابا جان ذرا سے کھڑے ہو جائیے۔ ابو سفیان کھڑے ہو گئے، حضرت ام حبیبہ نے اللہ کے نبی کے بستر کو ایک طرف لپیٹ دیا اور کہا ابا جان آپ میرے محبوب کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ کیا کیا بیٹی؟ کہا کہ جس سے میرا شوہر نفرت کرتا ہے میں اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ میرے شوہر کے بستر پر آ کر کے بیٹھ جائے۔ بیٹی میں تو تیرا سگا باپ ہوں، یہ تو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بیٹی نے کہا آپ میرے والد محترم ہیں لیکن آپ مشرک ہیں، آپ اتنے بڑے سردار ہونے کے بعد پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، لہٰذا ایسا مشرک میرے شوہر محترم کے بستر پر آ کر کے بیٹھ جائے یہ میں گوارا نہیں کر سکتی، لہٰذا یہاں سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گفتگو کرنے چلا ہوں، اگر وہ میری آواز کو سن رہی ہیں تو ذرا سنیں، یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر تمہارا شوہر کسی انسان سے نفرت کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ میرے گھر پر آئے یا میرے گھر کے اندر آئے، تو بیوی کو بھی یہی اجازت ہے کہ شوہر جس سے نفرت کرتا ہے وہ شوہر کے بعد گھر کے اندر نہ آئے، چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تیرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اجازت نہیں ہے کہ وہ تیرے شوہر کے بستر پر آ کر کے بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بندی، اللہ کے بعد اگر تیرے نزدیک درجہ ہے تو صرف اور صرف تیرے شوہر کا ہے، تیرا شوہر جس سے نفرت کرتا ہے اب اس کو اجازت نہیں کہ تیرے گھر کے اندر آ کر کے چارپائی پر بیٹھ جائے۔ آج میری مائیں بہنیں اس چیز کا خیال نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ دیکھ لیں گے لڑائی جھگڑا جو بھی ہوگا، باپ تو دور کی بات، بھائی تو دور کی بات، ارے ہم نے گھروں کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو پڑوسی ہیں اور بیوی سے سختی سے منع کیا گیا یہ گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے،
لیکن پھر بھی ایسا آدمی گھر کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے جس سے شوہر کے دل پر زور پڑتا ہے۔ ایسے تمہارا دور کا رشتہ دار یا تمہارا کوئی بھی رشتہ دار جس سے تمہارا شوہر نفرت کرتا ہے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ گھر کے اندر آئے اور تیرے شوہر کے بستر پر آ کر کے بیٹھے؟ ہاں، وہ تیرے گھر میں آ کر کے بیٹھے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سے میرا شوہر نفرت کرتا ہے میں بھی اس سے ایسی نفرت رکھتی ہوں۔ ہاں، جس سے میرا شوہر بات نہیں کرتا میں بھی ایسے آدمی سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف تیرے شوہر کا ہے۔ یاد رکھنا، جس سے تیرا شوہر نفرت کرتا ہے اگر وہ گھر کے اندر آتا ہے تو یاد رکھنا یہ بڑے گناہوں کے اندر شامل ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے نہ جانے کتنے حال صرف اسی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔ شوہر جس کو کہتا ہے یہ گھر میں نہیں آنا چاہیے، بیوی زبردستی اس کو گھر میں بٹھاتی ہے۔ بیوی زبردستی، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی غیر آدمی کو بٹھاتی ہے، میں رشتہ داروں کی بات کرنے چلا ہوں، میں بھائی اور باپ کی بات کرنے چلا ہوں۔ غیروں کو تو شاید کوئی نہیں بٹھاتی ہوگی، اگر بٹھاتی ہوگی تو شاید وہ دین سے بالکل بے بہرا ہوگی، وہ اسلام کو نہیں جانتی ہوگی، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگی۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کے رشتہ دار ہیں لیکن شوہر نہیں چاہتا وہ گھر کے اندر آئے، لیکن پھر بیوی بھی ان کو بٹھاتی ہیں۔ یہ میرے ماما کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے پلا رشتہ دار کا بیٹا ہے، میں تیرے چکر میں ان سے تعلق ختم نہیں کروں گی۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ شوہر سے کہہ رہی ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ اللہ کے بعد کسی کے حکم ماننے کا درجہ ہے تو صرف شوہر کا ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ او اللہ کی بندی، ہم نے خوب ایسی کارگزاریاں سنی ہیں، ہم نے خوب، اگر میں وہ کارگزاریاں شاید تمہیں سنانے والے لگ جاؤں، شاید وہ کارگزاریاں سنانے لگ جاؤں جو خود شوہروں نے آ کر کے بتلائی ہیں کہ میری بیوی، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں لیکن پھر بھی اس کو گھر میں بلاتی ہے اور کھانا کھلاتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، آؤ بھگت کرتی ہے۔ ہاں، اس طرح کی شکایتیں بہت ساری ہماری مائیں بہنوں کے اندر پلی بڑی ہیں، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے باپ سے بھی تیرے شوہر کو نفرت ہے، اگر تیرے بھائی سے بھی جو سگا ہے اس سے نفرت ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تیرے شوہر کے بستر پر آ کر کے بیٹھ جائے۔ بھائی سے تعلق کرنا ہے تو بھائی کے گھر جاؤ، باپ سے تعلق رکھنا ہے تو باپ کے گھر جا کر کے خوب خدمت کرو۔ لیکن جب تمہارا شوہر نہیں پسند کرتا یہ باپ، یہ بھائی، یہ فلاں رشتہ دار میرے بعد میرے گھر آئے تو تم کیوں زبردستی کرتی ہو؟ کیوں گھروں کو اجاڑنے کی فکر میں لگی رہتی ہو؟ کیوں گھروں کو تم تباہ اور برباد کرنے میں لگی ہوئی ہو؟ کیوں اس گھروں کے اندر محبتیں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر پیدا نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، اب تم شوہر کے گھر کی ہو چکی ہو، تمہیں صرف اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، تمہیں اپنے ساس سسروں کی خدمت کرنی ہے۔ اکثر ان گھروں کے اندر لڑائیاں رہتی ہیں جن کی بیویاں اپنے ساس سسروں سے زیادہ اپنے ماں باپ کو چاہتی ہیں، اپنے بھائیوں کو چاہتی ہیں، اپنی بہنوں کو چاہتی ہیں، چھپا چھپا کر کے مال اپنے بھائیوں تک پہنچاتی ہیں، اپنی بہنوں تک پہنچاتی ہیں، اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اگر شوہر ڈانٹتا ہے تو پھر شوہر سے نفرت کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنوں سے یہ ایک حرکت ختم ہو جائے، اگر وہ شوہر کے گھر میں ہیں تو شوہر کے گھر کی ہی رہیں، ان کے ساتھ غداری نہ کریں۔ شوہر کے مال کو اپنے بھائیوں کے گھر پہنچانا غداری ہے، اپنی بہنوں کو چھپ چھپا کر کے مال دینا غداری ہے، اپنے ماں باپ کو شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے دینا غداری ہے، یہ ان کی عزت کے اندر کمی ہے۔ یہ بات جس دن میری ماں اور بہنوں کی سمجھ آ گئی تو آدھے گھروں میں مجھے اور آپ کو جنتیں نظر آئیں گی، آدھے گھروں کے اندر وہ گھر جنت بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہاں پر شوہروں کو بھی ایک نصیحت کرنے چلا ہوں، اور یہ میری نہیں، مجھ سے بڑے علماء کی ہے، اور یہ ان کی بھی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے۔ او اللہ کے بندے، اللہ نے تیری کمائی کے اندر برکت اگر دی ہے اور تو کما کر کے لاتا ہے تو اپنی بیوی کو روزانہ
روزانہ کے حساب سے یا اپنی بیوی کو مہینے کے حساب سے جیسی تیری کمائی ہے اس کمائی سے کچھ لا کر کے دے دیا کر، کھانے سے الگ، خرچے سے الگ، بچوں سے الگ، تو اسے جیسی تیری کمائی ہے، ہاں اگر 1000 کی کمائی ہے تو 100 روپے اپنی بیوی کو دے دیا کر، اگر 10,000 کی کمائی ہے تو 1000 اپنی بیوی کو یہ کہہ کے دے دیا کر جہاں تیری مرضی ہے اس کو خرچ کر لینا، جہاں تیرا دل کرے وہاں خرچ کر لینا، تیرا بھائی آئے دے دینا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری بہن آئے دے دینا کوئی پرواہ نہیں، تیرا کمزور باپ آئے دے دینا پرواہ نہیں۔ اگر شوہر ان باتوں پر عمل کرنے لگیں تو شاید گھروں میں آدھی لڑائیاں ہونے سے بچ جائیں۔ وہ دیتے نہیں، وہ جوڑ جوڑ کر کے رکھتی ہیں تو دے دیتی ہیں، شوہر کو معلوم ہوتا ہے تو غصے میں ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی پہلے سے ہی کیوں انتظام نہیں کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں نکال کر کے ہم کمائی دیتے ہیں کہ تیرے بالکل کھانے خرچے سے الگ ہے، تیرا اچھی چیز کھانے کو دل کرے لے لینا، تیرا اچھی چیز پہننے کو دل کرے لے لینا، ہاں تیرا کوئی مہمان آئے اس کو ہدیہ دینا چاہے تو دے دینا۔ اگر دونوں لوگ ان باتوں پر عمل کر لیں کہ بیوی بغیر اجازت کے مال میں تصرف نہ کرے اور شوہر اپنی بیوی کو تھوڑا بہت پیسہ اس لیے دے کر کے رکھے جہاں تیرا دل چاہے خرچ کر دینا، بتا میرے بھائی کیا وہ گھر جنت نہیں ہوں گے؟ کیا ان گھروں میں محبت کی کلیاں نہیں کھلیں گی؟ لیکن نہ عمل شوہر کرنے کے لیے تیار ہے، نہ عمل بیوی کرنے کے لیے تیار ہے۔ خیر بہرحال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بستر کو ایک طرف کر دیتی ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں رملہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اے میرے ابا جان آپ بتوں کو پوجتے ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ میرے شوہر میرے محبوب اللہ کے اس دیوانے کے بستر پر آ کر کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بسترے کو ایک طرف کر دیا، اور تم اتنے بڑے سردار ہو، اتنے بڑے سردار ہو، پھر بھی تمہاری عقل کے اندر، تمہاری سمجھ کے اندر بات نہیں آتی، تم ایسے لوگوں کو ایسی چیزوں کو معبود مانتے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو۔ چنانچہ یہ بات ابو سفیان کو لگی ہے اور کہا بیٹی اب مجھے بتلاؤ، میں صلح کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس صلح کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں بیٹی نے کہہ دیا میں بھی کچھ نہیں کر سکتی، میری اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے شوہر کے سامنے چلی جاؤں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے شوہر سے بحث کروں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور میری بہنوں سنو، یہ بھی سبق یاد رکھو کہ اگر تمہارا شوہر کسی بات کے ہونے کو پسند نہیں کرتا تو تم بھی ضد نہ کیا کرو، کسی کی سفارش ایسی نہ لایا کرو کہ جو تمہارا شوہر کرنا نہیں چاہتا، یا تمہارے شوہر کو نقصان ہے، یا تمہارے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج میری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں سے ایسی ضد کرتی ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے، جو ان کی طاقت میں نہیں ہے، کبھی بھائیوں کی سفارش کرتی ہیں، کبھی بہنوں کی سفارش کرتی ہیں، ہاں کبھی اپنے ماں باپ کی سفارش کرتی ہیں۔ ہاں سیکھو، حضرت ام حبیبہ سے منع کر دیا، میں کوئی سفارش تمہاری نہیں کر سکتی، میں اپنے محبوب کے سامنے جانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ لیکن آج کل کی بہنیں کیسی ہیں؟ ارے بھائی آیا ہے تو بے فکر رہیں، آج ہی میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہمارے گھروں کا کچھ ایسا ہی حال ہے، ہماری ازواجی زندگی کا کچھ اس طریقے کا ہی حال ہے۔ ہماری بہنیں غیروں سے تو اتنا گھبرا جاتی ہیں لیکن شوہر سے کبھی نہیں گھبراتی۔ کوئی بات نہ مانی جا رہی ہو تو سفارشی بن کر کے آگے چلتی ہیں، اپنے بھائی کا سفارشی بنتی ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کی سفارشی بن جاتی ہیں۔ ارے دیتے کیوں نہیں انہیں پیسے؟ دیتے کیوں نہیں؟ تھوڑا سا قرضہ ہی تو مانگ رہا ہے، دیتے کیوں نہیں؟ اس طریقے سے میری بہنیں آ کر کے ضد کرتی ہیں، حالانکہ اس پر قرضہ دینے کی طاقت ہے یا نہیں یہ بھی نہیں جانتی۔ اسی طریقے سے الٹی سیدھی سفارشیں کرتی ہیں۔ نہ میری بہنوں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر تمہارے شوہر کی طاقت نہیں ہے تو تم ان پر زبردستی بار نہ ڈالا کرو، زبردستی بوجھ نہ ڈالا کرو۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا
ابا جان میں آپ کی یہ سفارش نہیں کر سکتی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے شوہر کے سامنے چلی جاؤں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے شوہر سے تمہاری سفارش کروں اور صلح کو مضبوط کراؤں۔ جو میرے آقا نے اپنے دماغ میں سوچ لیا ہے وہ میرے آقا کر کے رہیں گے اور میں سفارشی نہیں بنوں گی۔ چنانچہ جب ام حبیبہ سے نہ ہوا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچے۔ سب سے پہلے آپ مسجد کے اندر پہنچے، مسجد میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان کہتے یا نبی اللہ میں صلح کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غلطی کو ماننے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا، گردن کو نیچے جھکا لیا۔ ابو سفیان مسجد سے نکلے، ابو بکر کی خدمت میں پہنچے۔ ابو بکر تم تو اللہ کے نبی کے دوست ہو، تم تو ان کے ساتھی ہو، تم تو ان کے سب سے زیادہ قریب ہو، صلح کو کرا دیجئے نا، صلح کو دوبارہ سے جوڑ دیجئے نا۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے او اللہ کے بندے، میں اپنے نبی کے حکم کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، اگر وہ کچھ ارادہ کر چکے ہیں تو ان کے ارادے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتی ہے دوستی، اپنے دوست پر بوجھ نہیں بننا، اپنے دوست کو مجبور نہیں کرنا، اپنے دوست سے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، جو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہوتی ہے دوستی۔ جب حضرت ابو بکر سے بات نہ بنی تو آپ عمر ابن خطاب کی خدمت میں پہنچے۔ اے عمر تم تو بات کو منوا سکتے ہو، کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ انہوں نے بڑا سخت جواب دیا اور فرمایا ابو سفیان تو نے میرے محبوب کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، تو نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اگر کوئی بھی مسلم میرا ساتھ نہیں دے گا ابو سفیان میں تجھ سے اکیلا جہاد کروں گا، میں تجھ سے اکیلا مقابلہ کروں گا، تیری چاہے کتنی بڑی فورس ہو لیکن عمر ابن خطاب تجھ سے اکیلا مقابلہ کرے گا۔ یہ ایسا سخت جواب حضرت علی کے پاس پہنچے۔ حضرت علی نے کہا ابو سفیان اللہ کے نبی فیصلہ کر چکے ہیں، اب اس فیصلے میں کچھ نہیں ہم کر سکتے، نہ کوئی کر سکتا۔ ہاں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں، جہاں اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کر کے زور سے کہہ دینا کہ میں صلح کے لیے آیا تھا اور میں واپس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر کے تو چلا جانا۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایسے ہی کیا، مسجد میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے زور سے یہ کہہ کر کے کہ میں صلح کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر کے ابو سفیان واپس مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا ہمارے جو قبیلے ہمارے حلیف تھے ان پر حملہ ہوا ہے، ان کے سوتے ہوئے کو ان کو قتل کیا گیا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب مکۃ المکرمہ جا کر ہم اس چیز کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس خبر کو ذرا پوشیدہ رکھنا، تیاری کرتے رہنا، اپنے ہتھیاروں کو صحیح اور درست کر لینا، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا۔ چنانچہ ہم اب مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے، ہم کچھ ہی روز کے بعد اب مکے کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ خبر اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی، صحابہ ایک دم خوش ہو گئے اور اندر خانے تیاری کرنے لگے، لیکن ان میں ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچے ان کی بیوی مکۃ المکرمہ کے اندر ہی رہ گئے تھے جب یہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اکثر جو صحابہ تھے ان کے رشتہ دار وہاں مکے میں موجود تھے تو کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی، کسی کا تایا موجود ہے، کسی کا چچا موجود ہے، لیکن ایک صحابی صرف ایسے تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتع کہ ان کا کوئی قرابت دار مکۃ المکرمہ کے اندر موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ایک ذرا سی خبر لکھی کہ اللہ کے نبی تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس خبر کو پوشیدہ رکھنا، یہ خبر باہر نہ جانے دینا، لیکن حضرت حاتب سے یہ بھول ہو گئی، انہوں نے وہ خط لکھا ایک عورت کو دیا، وہ عورت اس کو لے کر کے مکے کی طرف چلی۔ ادھر حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کو خبر مل گئی
اے محمد عربی تمہاری خبر لیک ہونے والی ہے، ہاں جاسوس یہاں سے نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، ان تینوں صحابہ کو بلایا اور کہا اے میرے صحابہ فوراً تیزی کے ساتھ مکے کی طرف جاؤ، وہاں فلاں پہاڑ میں ایک عورت تم کو اونٹ پر سوار ملے گی، وہ ہماری خبر کو لے کر کے جا رہی ہے، لہٰذا اس کو میرے پاس پکڑ کر کے لانا۔ چنانچہ اس سے معلوم کرنا کیا خط اس کے پاس ہے، یقیناً خط اسی کے پاس ہوگا۔ ہاں یہ تینوں صحابی دوڑتے ہوئے اس پہاڑ کے پاس پہنچے، وہی عورت اونٹ پر سوار ہوئی ملی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہو چکا ہے تو خبر لے کر کے جا رہی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، صحابہ نے تلاشی لی، کہیں کچھ نہ ملا، لیکن حضرت علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہمیں ہمارے نبی کی ایک ایک لفظ پر یقین ہے، ایک ایک بات پر یقین ہے، تو یا تو سچ بول جا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے عزتی کے ساتھ تیری تلاشی لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے تو دنیا سے رخصت ہو جائے، لہٰذا اگر تو امان چاہتی ہے تو وہ خط ہمیں دے دیں، ہم تیرے ساتھ کچھ نہ کہیں گے، ہم تجھے کچھ نہ کہیں گے، صرف عزت کے ساتھ وہ خط لا کر کے دے دے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے جوڑے کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ خط صحابہ کرام کو دے دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کوئی خبر دیں اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی بھول ہو جائے یا ذرا سا بھی جھوٹ کا شائبہ ہو جائے۔ اے اللہ کی بندی اس خط کو واپس لا کر کے دے دے۔ یہاں سے ایک سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اپنوں کی خبر غیروں کو پہنچاتے ہو، جاسوس بنتے ہو، مخبر بنتے ہو۔ آج اس بیماری کو میں نے اور آپ نے کاروبار بنا لیا، آج اس بیماری کو کہ اپنے مسلمانوں کو مروانا، ان کو مٹوانا، ان کو برباد کرنا چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، آج میرے اور آپ کے اندر یہ بیماریاں آ گئی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بیماریاں ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، لیکن مسلمان اس کو آج کاروبار سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے یہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ اگر یہاں بچ گئے کہ موبائل پہ ہی تو خبر دیتا ہوں، کہاں کسی کو معلوم ہوتا ہے، موبائل سے ہی تو اپنے بھائیوں کی شکایت کرتا ہوں، کہاں کسی کو معلوم ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس عورت کو پکڑ لیا گیا، اس خط کو لے لیا گیا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، حضرت حاتب کو بلوایا۔ انشاءاللہ یہاں سے اگلے ہفتے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔ Make it better.